لیے بھی مانگے اور جس کی شادی میں ہم باراتی کی حیثیت سے آئے اس کی بھی زندگی کی اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی تاریخ میں شادی کی مہنگائی کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے سماج میں بے شمار ایسی نوجوان بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے گھر بیٹھے اپنے مقدر کو ترس رہی ہے۔ ان تک شادی کی مہنگائی کی وجہ سے کوئی پیغام نہیں آتا ہے۔ اس کے ذمہ دار معاشرے کا ہر فرد ہے اور اس لعنت کو مٹانے کے لیے آسمان سے کوئی دوسری مخلوق نہیں آئے گی۔ ہم سب مل کر اس لعنت کو اپنے سماج سے دور کریں گے تبھی دور ہو سکتی ہے یہ لعنت۔ آج کی تاریخ میں زبردستی جہیز کا مطالبہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت بشکل جہیز کو تحفے تحائف دیتے ہیں اس کا لینا جائز ہے، مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ یہ سراسر خود فریبی اور اپنے ضمیر کو مردہ نہ کہنے کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال حرام اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں شادی کے نام پر، موٹر سائیکل کے نام پر، کپڑے کے نام پر، فرنیچر کے نام پر وغیرہ وغیرہ بیٹی والے سے باضابطہ کھلے عام پیسے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر 1 لاکھ کی گاڑی ہے تو 1.5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پوری زندگی 50 سے 60 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا آیا ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو 4 جوڑی کپڑے میں 20,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل آپ کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آج ہم بیٹی والے ہیں، کل آپ بیٹی والے بنیں گے۔ سماج میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں سب آپ ان کے باپ ہیں اور ساری بیٹیاں کی عزت و آبرو یکساں اور برابر ہے۔ اس لیے ایسی لعنت کو سماج سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ عام طور سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے۔ شادی کے بعد شادی کا مدار عزت و شرافت پر ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو خرید و فروخت پر رکھا ہے تو بھلا بتائیے جو بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ماں باپ کی ساری کہانی کو سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے سسرال والے کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کھیت بیچنا پڑ رہا ہے، لون اٹھانا پڑ رہا ہے، مالداروں کے دروازے پر قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے۔ میرے سسرال والوں نے شادی سے پہلے میرے ماں باپ کو اتنا پریشان کیا، خدا کی قسم وہ خاتون جو آپ کے گھر آئے گی وہ کبھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دے گی اور وہ محبت آپ کو نہیں دے گی جو محبت دینی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے شادی کی بنیاد عقیدت و محبت پر نہیں رکھی، شادی کی بنیاد آپ نے پیسے پر، فریج پر، گاڑی پر رکھی۔ ہم اپنی محنت کی کمائی سے ایسے لوگوں کو نہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہوتا ہے نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، انہیں اپنے سسرال والے پر بھروسہ ہوتا ہے۔ سماج میں بیٹی والے سے زبردستی گاڑی کا مطالبہ کر کے اپاچی چاہیے، جبکہ سائیکل خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اپاچی چاہیے، بلیٹ چاہیے تاکہ ہم اس پر بیٹھ کر سماج میں گھومیں گے، لوگ ہمیں بڑا کہے گا۔ اللہ کی نظر میں اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں، اس لیے اپنی قوت بازو سے کما کر اور گاڑی خریدنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ناجائز طریقے سے جو گاڑی لی جاتی ہے بیٹی والے کے کلیجہ پر چڑھ کر آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی جو کرم ہم نے اس پر کیا ہے۔ یہ حرام کی گاڑی پر بیٹھ کر جو دھرتی پر چل رہے ہیں یہ دھرتی بھی گواہی دے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم
کے واسطے رشتہ داری کی بنیاد پر اپنوں میں ہو رشتہ داری یا غیروں میں ہے، ہم ظالم نہ بنے، ہم نرمی کا معاملہ کریں، بیٹی والے کے لیے ہم بوجھ نہ بنے، بلکہ بیٹی والی کے دکھ اور مصیبت ہر چیز میں ہم شریک ہو، ورنہ وہی حال ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آج شادی کے مہنگائی کی وجہ سے کئی لوگ چپا کر مارنے میں لگے، لوگ اپنی بیٹی کو گلا دبا کر میں مارنے لگے۔ اس لیے بیٹی رحمت ہے، بیٹی کی شادی پر اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے، ہم شادی کو مانگا کر کے اس بیٹی کو سماج کے لیے بوجھ نہ بنائے، مصیبت نہ بنائے۔ آپ کے پاس بھی بیٹی ہوگی، اوروں کے پاس بیٹی ہوگی، ہر ایک کو اس راستے سے آج نہ کل گزرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی کو آسان بنائیں گے، یقیناً اللہ کی رحمت آئے گی۔ بیٹی والوں کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زندگی میں اور سماج میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی آئے گی۔